مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم سب مسیحوں کو خداوند کی یوم ولادت مبارک ہو، خدا کی پیدائش مبارک ہو۔ ہم ان دنوں کا انتظار کر رہے تھے کہ مہینہ شروع ہوتے ہی ہم اس خوشیوں کو منانا شروع کر دیتے ہیں، ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ جی بڑا دن آ رہا ہے۔ واقعی یہ بڑا دن ہے۔ ہر روز ہماری زندگی میں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو خدا ہمیں ایک نیا دن دیتا ہے، اور یہ دن ہم خوشیوں کے ساتھ اس لیے مناتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا بدن میں میرے لیے زندگی لے کر، روشنی لے کر، دنیا کا نور لے کر آئے۔ خدا کا ہم شکر کریں۔ ہم اب کرسمس کی خوشیوں کو مناتے ہیں، پر ہم بچپن سے منا رہے ہیں نا، جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے ہوش سنبھالی ہم کرسمس منا رہے ہیں، پر آج تک کیا ہم اس خوشی کو صحیح طور پر لے سکے ہیں؟ کرسمس کی خوشیوں کے ساتھ ہم کو اپنی زندگی کی راہ کو سیدھا کرنا ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیات میں یوں لکھا ہے، اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرا میں جگہ نہ تھی۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کی پیدائش ہوئی۔ خدا جو دنیا کا مالک تھا، جو خالق تھا، وہ تو بادشاہ تھا، وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن چرنی میں کیوں پیدا ہوئے؟ وہاں کیا تھا چرنی میں؟ وہاں بھی ان کے لیے سرا میں بھی جگہ نہیں تھی۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیات میں دیکھیں کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا قیصر، اس نے کیا کیا؟ حکم جاری کر دیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، مردم شماری کی جائے، اور وہاں جہاں جہاں کے لوگ ہیں وہاں واپس جائیں، اپنے وطن میں واپس جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو داؤد خاندان کا تھا، داؤد بادشاہ کی اولاد تھی، اس کو بھی وہیں یروشلم جانا تھا، اور مریم بھی وہاں سے تھی، ماں مریم بھی وہیں سے تھی، لیکن اب یہ کہاں تھے؟ ناصرہ میں آ گئے تھے، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ چھوڑ چھڑا کے یہاں پہ آ گئے تھے اور یہیں پہ رہ رہے تھے۔ اور جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو ان کو دوبارہ وہاں جانا تھا نام لکھانے کے لیے، وہاں ڈلیور کرنے کے لیے، بیبی ڈلیور کرنے کے لیے جانا تھا۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں گئے تو ہم اگر لوکا کی انجیل پڑھیں تو اس میں پورا لکھا ہے کہ وہ اس وقت بچے کا وقت آ چکا، ڈلیوری کا وقت آ چکا تھا، تو وہ ماں مریم اور یوسف وہیں تھے۔ اور جب وہ وہاں گئے، اس جگہ پہ گئے جہاں ان کا گاؤں تھا۔ اب دیکھیں گاؤں میں تو آج بھی اتنا کچھ ہوٹل نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، وہی چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، لیکن اگر آپ شہروں میں چلے جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں ہوٹلس ہیں اور تمام سہولتیں ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اسی طرح اگر جب یسوع مسیح نے آخری فسح کھانا تھا تو اپنے شاگردوں کو خداوند نے بھیجا، مرکز 14 باب 13-15 میں، کہ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہی میرے لیے تیاری کرنا۔ تو ہم یہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایسی جگہ ہوتی ہوں گی، لیکن اس وقت وہ مردم شماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنے اپنے گاؤں میں واپس آئے ہوں گے نام لکھانے کے لیے، تو وہاں سرائے میں جگہ نہیں ہوگی، اور یہاں جب یہ پہنچے ہوں گے یا وہاں ہوں گے ان کے پاس جگہ نہیں ہوگی، تو اس لیے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، وہاں چرنی تھی۔ چرنی کا وہاں وہ جگہ تھی جہاں جانور باندھے جاتے ہیں اور جانور رکھے جاتے ہیں، جس طرح بہت سارے لوگ آئے ہوں گے اور ان سب کے پاس جانور ہوں گے۔ جس طرح آپ دیکھیں شہروں میں پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ جانور بھی باندھنے کی جگہ ہوگی۔ اور اسی طرح جب ماں مریم اور یوسف
नासरा से आए तो ये 150 मीटर का फासला था जो माँ मरियम ने इस हाल में उन्होंने सफ़र किया गधे पे। सोचे आज इस हाल में नॉर्मल औरत कार में भी नहीं बैठ सकती, और कार में क्या वैसे भी आराम से नहीं बैठ सकती, तो वहाँ से कितना लंबा सफ़र तय करके सिर्फ वो इस कलाम को जो खुदा ने उसके ज़रिए किया, खुदा ने जो कलाम किया, उसने उस कलाम को रिसीव किया और कलाम के मुताबिक चली। प्रेज़ द लॉर्ड। और बैतलहम जो छोटा सा गांव था, लेकिन खुदा के बारे में लिखा है इस तरह। अगर हम मत्ती 2 बाब अगर देखें, उसमें लिखा है उसकी 6 में कि बैतलहम यहूदा के इलाका, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावन जो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शहरियत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखें कि हमारा खुदावन बादशाहों का बादशाह किस तरह, अगर हम चरनी की सूरत हाल देखेंगे तो क्या वहाँ खुशबू होगी? वहाँ तो जानवर बांधे जाते हैं, और जानवर तो जहाँ मर्जी सब कुछ कर लेते हैं। वहाँ कितनी बदबू होगी, जानवरों के यूरिन की कितनी बदबू होगी, जो वहाँ सब कुछ वहीं करते हैं जानवर, और वहाँ कितनी जो लोग काम कर रहे होंगे उनमें कितनी बदबू होगी। और मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके लिए इस गंदगी में आया, क्योंकि वो गंदगी ही को धोने के लिए आया था, वो हमारे गुनाहों का ही बोझ लेने आया था। तो खुदावन उस गंदगी में पैदा हुए, उस बदबू में पैदा हुए, क्योंकि उनका काम यही था। वो शुरू से, अगर वो बादशाह था तो महलों में भी पैदा हो सकता था, लेकिन सिर्फ उस गंदगी को धोने के लिए वो गंदगी ही में आए और हमारी गंदगियों को, हमारे गुनाहों को धोकर चले गए। आज अगर इंसान मतलबी है, हम सब मतलबी हैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए हम सब कुछ करते हैं, अच्छा खाते हैं, जिम जाते हैं, और इंश्योरेंस करते हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हमें तकलीफ़ ना हो। तो हमें सबसे बढ़कर इस क्रिसमस पर ये सोचना है कि यही मेरी नजात है, यही मेरा रास्ता है, और मुझे इसी रास्ते पे चलना है। मेरा खुदावन दुनिया में गंदगी में बादशाहों का बादशाह इसलिए आया कि वो मुझे और आपको नजात दे दे। मेरी और आपकी नजात सिर्फ खुदा की इस पैदाइश में है, और हमें इस पैदाइश को पूरे तौर पर मनाना है, खुशी के साथ, नजात के साथ। अगर हम अच्छे घरों में रहते हैं, हम अच्छा खाते पीते हैं, तो ये मेरे बाप का बड़ा फजल है। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास रहता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। ये नूर दुनिया में मेरे और आपके लिए आया है। वो आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए उन के काम बुरे हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पसंद करते हैं, खुदा के कलाम को ले लेते हैं, तो हमारे लिए सच्चाई यही है। हमने इस सच्चाई की राह पर चलना है, हमें जांचना है मैं और आप कौन सी राह पे। हम हर बचपन से सालगिरह मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं खुदावंद का, पर हम उस अमल को पूरा नहीं करे। आज वो वक्त नहीं कि मैं और आप कितना कुछ क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने लिए, अपनी राह को हमवार करने के लिए खुदा की पैदाइश में नए तौर पर पैदा होना है, ताकि मेरे बाप का वो बड़ा कफ़ारा जो उसने दिया है वो पूरा हो। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी नजात उसी से है, सिर्फ वही है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज। मुझे ज़्यादा जुम्बिश ना होगी जब हम खुदा के मर्ज़ी पे चलते हैं, जब खुदा के पाक हुक्मों को मानते हैं। चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, चाहे तकलीफ़ें कितनी भी हों, तो हमारा खुदावंद हमें सरफराज करता है।
اسی طرح اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 32-33 میں کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ اور خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ خداوند نے وعدہ کیا کہ ایمانویل جو ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمیں صرف خدا پر توکل کرنی ہے، ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، اور اس بڑی نجات کو، اس بڑے کفارے کو جو ہمارے لیے آیا ہے، اس بڑے تحفے کو، یہ زندگی کا تحفہ ہے، ابدی زندگی کا تحفہ ہے ہمارے لیے، ہمیں پورے طور پر ریسیو کرنا ہے، نہ کہ صرف ہم اپنی باطنی ضرورتوں کو پورا کریں، بدنوں کو صاف کریں یا پھر اچھے کپڑے پہنیں، گھروں کو سجائیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دھونا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، تاکہ خداوند دل میں رہے۔ اور خدا کہتا ہے اس کلام کو، اس قدرت کو اپنے اندر رکھو۔ خدا کا کلام ہمارے لیے قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ جب ہم اسے رکھیں گے تو ہم اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے۔ خدا باپ، یہ کرسمس ہمارے لیے ایک نیا تحفہ ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ ہم نئے طور پر سیکھا اور نئے طور پر چلے اس میں، یسوع کے نام سے آمین۔ بس جس طرح ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف اس کی پاک راہوں پہ چلنا ہے، اس کے پاک نام کو مبارک دینے کے لیے، اس بڑے کفارے کے لیے۔ جس طرح ہے کہ ہم نے تو وہ قیمت ادا نہیں کی، پر ہمیں پتہ ہے کیونکہ خدا نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی ہے اور مجھے خریدا ہے۔ ہم مفت ہیں، ہمیں جو چیز مفت میں دی جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمیں اس بڑے کفارے کے لیے خداوند خدا کا شکر کرنا ہے۔ ہمیں اس بڑے کفارے کے لیے جو زندگی کے طور پر خدا نے اپنی زندگی دے کر مجھے دیا ہے، مجھے اس تحفے کو، زندگی کے تحفے کو ریسیو کرنا ہے۔ اور میرے خداوند خدا نے ہم سب کو ابدی زندگی دی ہے، ابدی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی۔ خود خداوند نے جو صلیب اٹھائی وہ میری اور آپ کی تھی، وہ گندگی جو خدا نے اپنے اوپر لے لی وہ میری اور آپ کی تھی، لیکن اس نے ہمیں، ہمارے باپ نے ہمیں اس گندگی سے نکال کر باہر رکھ دیا۔ آج مجھے اور آپ کو خدا نے ہمیشہ کی ابدی زندگی دے دی ہے۔ مجھے اس تحفے کو اچھی طرح سے ریسیو کرنا ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتے ہیں تاکہ اس کلام کو جو میرے لیے اور آپ کے لیے خدا نے دیا اسے ریسیو کریں۔ خدا نے ہمیں اس تحفے کو، جو خدا نے زندگی کا تحفہ مجھے اور آپ کو بڑا تحفہ دیا ہے، ہمیں اس تحفے کو قبول کرنا ہے۔ زندگی ایک پینسل کی طرح ہے، جس طرح ہم پینسل کو چھیلتے رہتے ہیں وہ ختم ہوتی رہتی، اسی طرح ہماری زندگیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ ختم ہونے سے پہلے جو وہ دروازہ بند ہو جائے گا نا، پھر وہ کبھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم نے وقت کی قدر کرنا سیکھنا ہے۔ زندگی واپس نہیں آتی، جس طرح زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، موت بھی ایک ہی دفعہ ہوگی، ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ مطلب کہ جو دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں کھلے گا۔ ہم نے اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول کر اپنے یہ خداوند کو ویلکم کرنا ہے اور اس بڑے تحفے کو ریسیو کرنا ہے یسوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ آپ سب کو برکت دے اور یہ بڑا دن ہم خوشیوں کے ساتھ منائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔